آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنم جاوید ان کی آج مشکلات آسان ہوئی۔ سنم جاوید آپ کو معلوم ہے کہ گرفتار تھیں، 14 مہینے سے گرفتار تھیں، 9 مئی کے الزام میں گرفتار تھیں۔ تو ان کو ایک مقدمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں اور اس طریقے سے ایک مقدمات کا لامتناہی سلسلہ شروع تھا۔ ان کو اب بلوچستان لے جانا چاہ رہے تھے اور بلوچستان کی پولیس پہنچ چکی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹروین کیا، رجوع کیا گیا اور سنم جاوید کو 3 دن کے لیے ضمانت دی ہوئی تھی۔ آج وہ دوبارہ اپیئر ہوئی۔ ان کے وکیل میاں علی اشفاق موجود تھے، سنم جاوید، ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کی والدہ بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں موجود تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اٹارنی جنرل بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کے اٹارنی جنرل صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں کہ سنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہ آزاد شہری ہیں، وہ اپنے صوبے میں اپنے گھر میں جا سکتی ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان کا جو مقدمہ ہے وہ بھی خارج کر دیا جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا مقدمہ جو ہے اسلام آباد میں درج مقدمہ بھی خارج کر دیا جائے گا۔ یہ یقین دہانی انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا بطور اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سنم جاوید کے وکیل میاں علی اشفاق سے کہا کہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے کہ سنم جاوید کی گفتگو نامناسب ہوتی ہے اور الفاظ نامناسب، تو لہٰذا اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ ایسی گفتگو، ایسی نامناسب الفاظ وہ آئندہ استعمال نہیں کریں گی۔ میاں علی اشفاق نے اس بات کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سنم جاوید کی اسلام آباد میں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مقدمہ نمٹا دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اسلام آباد اور بلوچستان کے FIRs 2 دن کے اندر اندر خارج کر دی جائیں گی۔ اس طریقے سے آج سنم جاوید کی مشکلات آسان ہوئیں اور اب وہ فری سٹیزن ہیں، وہ اپنے گھر جا سکتی ہیں اور انہیں گفتگو میں البتہ محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ ان سے پوچھا بھی گیا دوران اس مقدمہ خارج ہونے کے بعد پوچھا گیا ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ان کو ریلیف ملا کہ کیا وہ ان کو مریم نواز صاحبہ کے خلاف لانچ کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں ایسی گفتگو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی فی الوقت، تو انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد بھی نیکسٹ جو ہے اسلام آباد میں ہی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل موجوکا، ان کی عدالت میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانتیں تھیں اور قبل از گرفتاری جو ہیں 6 مقدمات عمران خان صاحب کے اور 1 مقدمہ بشرا بی بی کا، اور عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں، کچھ توشہ خانہ کے، کچھ 9 مئی کے حوالے سے ہیں۔ تو ان کی آج ضمانت ہوئی، ان کی سماعت تھی، تو خالد یوسف چودھری صاحب ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے افضل موجوکا صاحب جیسا آپ کو بتایا کہ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، وہ اسلام آباد وہ ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، تو لہٰذا یا شاید لاہور ہائی کورٹ میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اویلیبل نہیں ہیں اور اس لیے آپ یہ مقدمہ آئندہ ہفتے کے لیے رکھ لیں۔ جج افضل موجوکا صاحب نے کہا کہ اگلے ہفتے بہت رش ہے، تو اسے ہم گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سپتمبر تک مؤخر کرتے ہیں۔ اس پہ خالد یوسف چودھری صاحب نے تھوڑا سا رجسٹ کیا اور اپنی استدعا کو دوبارہ پیش کیا اور افضل موجوکا صاحب نے بات مان لی اور پھر 12 دن بعد یعنی کہ 30 جولائی کو یہ مقدمہ جو ہے اب دوبارہ سنا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں قبل از گرفتاری ہیں اور بشرا بی بی کے خلاف ایک دلچسپ FIR ہے کہ جعلی رسیدوں کی، توشہ خانہ میں جعلی رسیدوں کی وہ دکھائی گئی ہے، تو اس پہ بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ درج تھا۔ بہرحال یہ اس طریقے سے اب 30 جولائی کو یہ ہے جی مقدمہ ہوگا، درخواست ضمانتیں ہوں گی، سنا جائے گا اور یہ ایک ہے۔ اسی جانب آپ کو ہم لاہور لیے چلتے ہیں اور ایک اور خبر بھی دے دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج صبح اڈیالہ جیل سے لاہور منتقل کیا گیا، سخت ترین سیکورٹی، کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر سیکورٹی سخت ہے، پولیس ہے، نفری آ چکی ہے اور ایکٹیویٹیز کو چل رہی ہے، تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج صبح جو ہے ان کو منتقل کیا گیا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی پیشی تھی، کیونکہ 9 مئی کے مقدمات میں ان کو بھی پھنسایا ہوا ہے، جھوٹے ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ عمران خان صاحب بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ 9 مئی نہ انہوں نے کروایا اور نہ ہی ان کا کوئی پلان تھا، البتہ 9 مئی پہ وہ معافی مانگیں جنہوں نے یہ کروایا اور جنہوں نے کروایا ہے وہ معافی مانگیں، جنہوں نے CCTV چوری کی وہ معافی مانگیں، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے توڑ کر اور شیشے توڑ کر مجھے گریباں سے پکڑا
وہ معافی مانگیں، جنہوں نے وکلا کے سر جو ہیں وہ پاڑے اور خون آلود کیے وہ معافی مانگیں، یہ معافی مجھ سے نہیں تقاضا کرنا چاہیے۔ لہذا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی لاہور منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد بھی اگلی جو ہیئرنگ ہے وہ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، بہت ہی امپورٹنٹ۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے 3 مقدمات میں 9 مئی کے حوالے سے، وہی بیس لیس مقدمات 9 مئی کے حوالے سے ان کی ضمانتیں خارج کی ہیں 3 مقدمات میں، تاکہ اگر وہ ادھر سے بری ہوتے ہیں، جو بری ہو گئے ہیں عدت کیس میں، تو اس کے لیے ان کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے گئے تھے۔ مزید مقدمات درج کیے گئے اور پرانے مقدمات میں ان کی ضمانتیں خارج کروائی گئی تھیں۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں ان کی درخواست تھی، اس پہ اعتراض عائد کیا ہوا تھا رجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ نے کہ عمران خان صاحب کے دستخط تو ہیں، انگوٹھا نہیں ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے ان کے دستخط ہیں تو انگوٹھے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے وہ اعتراضات دور کر دیے اور انہیں آئندہ ہفتے تک ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ مؤخر کر دی، اور اگلی ہیئرنگ ہوگی باقاعدہ طور پہ، اور اس پہ آرگومنٹس ہوں گے، عمران خان صاحب کی درخواست ضمانتوں پہ آرگومنٹس ہوں گے، اور اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ پیش ہوں گے۔ اظہر صدیق صاحب نے کچھ گفتگو کی، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ انہوں نے ساری تفصیلات بتائی کہ آج ہیئرنگ میں کیا ہوا اور مزید کون کون سے مقدمات ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اور اس میں کیا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو سنیے ذرا اظہر صدیق صاحب کو، انہی کی زبانی۔ اور لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے بھی آج گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں، چیف الیکشن کمشنر ان کو دیگر 4 ارکان، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا اور یہ تمام کے تمام انتخابات غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر شفاف قرار دیے جا چکے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک الگ سے چل رہا ہے جی چوہے بلی کا کھیل، اور الیکشن کمیشن کو بچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس الزام سے بچ پائیں گے۔ سنیے اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ نے کیا گفتگو کی۔ آج آپ کو پتا ہے کہ 3 ضمانتیں تھی جو 9 مئی کے حوالے سے ضمانت قبل از گرفتاری تھی، جس میں جج صاحب جو ہے نا میرٹ پہ چلے گئے تھے۔ ضمانت قبل از گرفتاری میں نہ کوئی ایویڈنس تھی، نہ کوئی چیزیں ایسی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہفتے والے دن جو ریمانڈ کے لیے آئے وہاں پوچھے کہ کون سی ایویڈنس ہے، ایویڈنس تو دے نہیں سکے، اور نہ عمران خان کے ڈر سے عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کر سکے۔ تو آج وہ اعتراضات لگائے ہوئے تھے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کون سے دور میں رہتے ہیں کہ جو وکالت نامہ ہے نا اس پہ انگوٹھا نہیں لگا۔ عمران خان صاحب پڑھے لکھے ہیں، شخص ہیں اور دستخط کرتے ہیں، دستخط کیا ہوا تھا۔ پھر ایف آئی آر کی کاپی تھی، وہ بھی آج سارے 3-4 اعتراضات لگائے تھے، وہ اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ آج ہی اس کو ٹیک اپ کر لیں جوڈیشل سائٹ کے اوپر اور اس پہ نوٹس کر دیں اور اگلی سماعت بعد میں رکھ لی جائے۔ عدالت نے اعتراضات سارے دور کر دیے ہیں، اور پیر کے لیے تینوں درخواستیں یعنی 3 ایف آئی آر کی جو ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہوئی تھی وہ پیر کے لیے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پیر کو پھر آگے معاملہ چلے گا۔ باقی جہاں تک ہے ایک خبر اگلے بھی آپ کو بتا دیں کہ جو ریمانڈ لیے گئے ہیں، جو 12 کے 12 ایف آئی آر کی جو ریمانڈ لیے گئے، جس میں ہم عمران خان صاحب کی ایکویٹل کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بری کیا جائے، جھوٹے کیسز ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب کو۔ اور عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہے، ایک بات اور بتا دیں آپ کو، یہاں عمران خان صاحب کو آپ نے لیا ویڈیو لنک کے اوپر شاہ محمود قریشی کے جو آرڈر جاری کیا اس پر تصویر لگا دی۔ عمران خان کا ڈر کیوں ہے اتنا؟ ان کی آرڈر کے اوپر تصویر لگائی، کیسے ثابت ہوگا کہ ویڈیو لنک پہ لیا ہے؟ جج صاحب کو باقاعدہ وہ تصویر وہاں لگانی تھی، لیکن تصویر کا خوف اتنا ہے۔ 12 جو کرمنل ریویژنز ہیں جو ریمانڈ دینے کے بارے میں ہیں کہ جو ریمانڈ غلط دیا ہے، ایکویٹل کا کیس تھا عمران خان صاحب کی بریت کا، وہ آج دائر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اگلی خبر بھی دے دیں، جو نیب کا ریمانڈ دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی فائل ہو رہا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ العزیز آج ہی کوشش کی جائے گی کہ سیم ڈے کے لیے لگایا جا سکے۔ جی بھائی تو یہ سچویشن آپ نے دیکھ لیجی کہ اظہر صدیق صاحب بتا رہے تھے کہ کیونکہ پچھلے ہفتے اپیئر ہوئے ہیں عمران خان صاحب لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے، تو واٹس ایپ پہ باقاعدہ طور پہ تصویر لی گئی تھی عمران خان صاحب کی حاضری کی، لیکن وہ تصویر فائل میں نہیں لگائی گئی، مثل پہ ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی، کیونکہ اس تصویر کے آؤٹ ہونے کا خطرہ تھا، اور اگر وہ آؤٹ ہو جاتی تو پھر بہت قیامت آ جانی تھی۔